کہ رائے بابر صاحب جو اے سی صاحب ہیں یہاں کے, انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, ٹوٹی پوٹی چٹائیاں اندر اور ٹوٹیاں جو ہیں وہ بھی زنگ لگی ہیں, تو انہوں نے کی کرنا ہے اپنی عزت چوک سے تو نکل دو. اندازہ کریں جی یہ رویے ہیں اداروں کے. مریم نواز صاحبہ, بتایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کو جو ہے شہید کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں جی کوئی بات کرنے. یہ مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے, اس مسجد کے لیے بھی کوئی آواز نہیں بلند؟ جی میں ڈی سی صاحب کے پاس آج گیا تھا, انہوں نے کہا جی وقتی طور پہ ہم نے اس کو رائے بابر صاحب کو کہا کہ اس کو نہ توڑیں, اس کا اسٹیٹس ہم بعد میں کریں گے. یہ وہ مسجد ہے جس کو اذان کو بلند ہونے کے لیے, اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند ہونے سے روکنے کے لیے انگریزوں نے دھیان سنگھ تھیٹر بنایا, مندر بنایا, کٹھے گھنٹیاں بجیں, سارا کچھ ہوا. ہمارے بڑوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, شہادتیں برداشت کی, سب کچھ کیا, لیکن اس مسجد کو نقصان نہیں آنے دی. اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اپنے کاروبار کا بھی سیکریفائسز کیے, سارا کچھ کیا, لیکن اللہ اکبر کی صداؤں کو نہ رکیں, اس کے لیے سب کچھ کیا. آج یہ ہماری مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے, اور جو ہمیں اپنی ماں کہتی ہے, جی میں ماں ہوں, ماں کے ہوتے ہوئے ایک اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, تسلیاں دی جا رہی ہیں. میں نے ان سے, میرے موقف یہ ہے کہ ہمیں ریٹرن اسٹیٹمنٹ دی جائے. آپ ہمارے گھر تو لے ہی رہے ہیں, ظلم تو کر ہی رہے ہیں, لیکن کیا یہ ایسا منصوبہ ہے, کون سا منصوبہ ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, ڈائیورشنز نہیں کی جا سکتی اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے, مساجد کو بچانے کے لیے, ان کی جو خدمت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس گھر کا, اس اللہ کے گھر کی اور مزار کی خدمت کے لیے ہم پوری فیملی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم کسی سے چندہ, کسی سے پیسہ نہیں لیتے. لوگ نماز پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں, لیکن میں مزید جو ہے کوشش کرتا ہوں یہاں پہ بات نہ کروں, لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ لوگ نماز تو پڑھنے آ رہے ہیں لیکن دل مردہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس مسجد کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. کس وجہ سے بات نہیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ادھر دیکھیں, کسی نے کوئی پیسہ نہیں لگایا. میں نے اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کے لیے پیسہ لگایا کہ وہ عزت آبرو سے ایک اچھی لوکیشن میں, اچھی لوکیلٹی میں رہ سکیں. ہم باہر لے سکتے تھے, لیکن ہم نے پیسہ اس لیے لگایا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے, اسلاف سے محبت ہے. ہم نے اس ہمارے علاقے میں ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے, اس لیے کیا کہ آج ہم نکال سے ہیں. اب یہاں سے ادھر سب لوگ نان سیریس ہے. ادھر بار بار ہمیں تھریٹنگ پیغام مل رہے ہیں, تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ گئے آپ کا حشر بہت برا کیا جائے گا. اے سی سٹی رائے بابر صاحب نے تو میرے ساتھ بدتمیزی کی. آگے ان کا گمان گشتہ ہے وقار صاحب, انہوں نے کہا جی آپ کی دکانیں ناجائز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے گا, تم لالچی ہو, تم بغیر تو تم جھوٹے ہو. آپ کو گالی گلوچ کی گئی ہے؟ جی دشنام ترازی ہو گئی نا, جھوٹا گالی ہوتی ہے نا, جھوٹا فراڈی ہو, لالچی ہو. یہ مکان آپ نے تعمیر کروایا اور یہ تو بڑا خوبصورت مکان ہے. ہاں جی 30 سے 40 لاکھ روپے اس پہ لگایا ہے. میں آپ کو بالکل جی, فیملی بھی ان کی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جو کہ میرے خیال سے کچھ آخری دن اس گھر میں گزاری ہیں. اس کے بعد ان سے یہ چھت چھین لی جائے گی جنہوں نے اپنا ساری زندگی کا عرصہ یہاں پہ گزارا. یہ بچوں کی پیدائش بہن یہیں پہ ہوئی تھی؟ ہاں جی یہیں پہ رہ رہے ہیں. کتنے عرصے سے آپ؟ میری شادی کے بعد 25 سال ہو 25 سال ہو گئے ہیں. 2 صدیاں گزر گئی. میری امی یہاں پیدا ہوئی, میری امی کا بچپن, میرے ماموں, میرے بھائی, میری امی کی اپنی اولادیں, ہم لوگ بھی یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں. آگے سے میرے بچے بھی یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں. ہمارا ایک سمجھ لیں یہ اندر جڑا ہوا حصہ ہے. وہی میری بہنیں بھی کل کہہ رہی تھی, ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا اندر کوئی کھینچ رہا ہے. یہ ہماری جدی پشتی جگہ ہے, ہم کوئی 2 نمبر لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس ایسا پراپرٹی کے پیپرز ہے, ہر چیز ہے. حاکم صاحب بزرگ شاہ کے نام ان کی جگہ ہے. یہ نہیں ہم میڈیا پہ یہ نہیں کہہ رہے میپ پڑا ہے, ہر چیز ہے. اب انہیں ان بچوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری چاچی ان کے 2 ماہ بعد پیپر ہے, انہیں پتا ہے. میڈیا والوں کو کیا, ہر بچے کا پتا ہوتا ہے کہ میٹرک کے پیپر ہے. ہاں جی, تو دیکھیں اس ٹیسٹ میں یہ بچیاں کیسے دیں گی مجھے بتائیں. وہ کہتی ہے مما ہم کیا تیاری کریں, ہمیں تو پورا مہینہ ہو گیا, میں اس مشکلات میں. اب گھر مانگنے جاتے ہیں تو گھر سمجھے اپنے ہوتے سوتے میں کوئی کرائے پہ گھر نہیں دے رہا, گروی گھر دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں ہمیں مل رہا. وہ کہتے ہیں جی 1 منٹ دیکھیں, صبح سے گئے ہوئے انتظار کر کے کسی نے ایک گھر دکھایا, کسی نے 2 پیسے دے کے ذلیل ہو رہے ہیں. ہم سے ہماری چھت تو نہ چھینے, یہ چھت تو ہم نے بنائی تھی, ہمیں اس چھت میں تو رہنے دیا جائے. زندگی سے سکون تو ختم ہو گیا ہوگا. بالکل زندگی میں سمجھے ابھی تک ہمارے کو 5-4 بجے 2-3 دن ہو گئے, ناشتہ رات کو جا کے ہمارا کھانا کھایا جاتا ہے. وہ بھی مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو ٹھیک نہیں. بس نوالا حلق میں نہیں اتر رہا. اس طرح کی پوزیشن ایسے ہو چکی ہوئی ہے. بتاؤ بیٹا آپ خود. ہمارے 2 منتھس کے بعد ایگزام ہے,
कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें. हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी करें थोड़ा सा, कि हमारा आगे फ्यूचर है. किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने लॉयर बनना है, किसी ने कुछ बनना है. ये मैट्रिक मेन होता है जिसके अंदर आगे जाना है. इसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नंबर आगे FSC करना, बाकी सारी चीजें हम अपने माँ बाप को देखेंगे, हम अपनी एग्जाम की तैयारी करें. हमारे एकेडमी से फोन आ रहे हैं, हम आपके एकेडमी से नाम काट देंगे अगर आप ना आई. हम कितने दिन से नहीं जा रहे एकेडमी? हफ्ता होने वाला है, नहीं जा, हफ्ते से ऊपर हो रहा है. पिछला हफ्ता अभी तो मकान शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं. मकान शिफ्ट करना है. हम इनको कैसे अकेला छोड़ के जाएंगे? ये लोग, उनकी खुद तबीयत नहीं ठीक है. मेरे पापा खुद शुगर पेशेंट है, थायरॉक्सिन किडनी का उनको खुद मसला है. हम लोग क्या करें? वहाँ से हमें फोन कर रहे हैं, अभी भी हमें आए हुए हैं मैसेजेस, आपका नाम काट देंगे, आपकी ये नहीं, आपकी फीस नहीं पे, आपकी वो नहीं पे है. हमें हर कोई तंग कर रहा है. बेटा यहाँ पे भी आपको कोई धमकियां वगैरह लगा के जी गया मेरे आपको? पापा तो को. वो साफ कह रहे हैं कि इंटरव्यू ना दें. कौन धमकियां लगा के गया यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं कोई बाहर इन्हीं के लोग हैं, वो कह रहे हैं मीडिया में आप हाईलाइट नहीं करें, आप अपनी आवाज ना उठाए, अपनी आवाज दबा ली जाए. भाई हम यहाँ तो कब्जा ग्रुप हो ना, हम अपनी आवाज दबा लेते हैं, या हम ऐसे राहगीर हो तो आवाज दबा. हम प्रॉपर बैठे हुए हैं, सदियों से हमें परिंदा मार्केट वाले से उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा. ये हम घरों में रहते हैं, ऊपर ही गिरा देंगे. सख्त सर्दी के दिन चल रहे हैं, दिसंबर के. ये बाहरी कोई बंदे कह रहे हैं, हमें नहीं पता, मैं यही कहा जा रहा तो ऊपर ही घर गिर जाएंगे. सामान ना खाली किया तो हम आपके ऊपर ही गिरा देंगे. सुबह में ऐसे शॉकेबल, हम तो नींद ही नहीं आई. सुबह ये घर नहीं थे, ये गेवे थे, तो बाहर से मुझे आवाजें आई हैं, मुझे कह रही हैं जी अभी अभी घर शिफ्ट कर लो भाभी, वरना वो कह रहे हैं घर यूं ही फेंक देंगे. मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भांजे को कॉल की है फौरी. मैं कहा सजाद मुझे नहीं पता, जल्दी से आ जा, ये लोग ये कह रहे हैं. मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, भाई भी मेरा कह रहा है कुछ अगर गिराएंगे ना तो उन्हें को आओ गिराओ हमारे ऊपर घर. एकदम हम कैसे घर शिफ्ट कर सकते हैं बताएं? कैसे शिफ्ट आपका सामान भी पड़ा हुआ है, सारा सामान ऊपर नीचे हर जगह सब फैला दी गई है. मातम वाला हाल किया हुआ, जैसे किसी के घर मैयत नहीं हो जाती, हमारे घर मैयत वाला हाल चल रहा है. सोचा भी नहीं था कि सोचा भी नहीं था एकदम हुक्म होगा और आपको ये मकान यही खाली था करना पता पड़ेगा. कि हमारी जगह शायद सेफ हो जाएगी, बचत हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं था. कितने दिन पहले आपको नोटिस आता है या कितने दिन पहले पता लगता है कि इस मकान को नोटिस आता कहाँ है? नोटिस आने की तो सिर्फ बातचीत कहा था कि बातचीत करेंगे, सेटलमेंट करेंगे. सेटलमेंट के लिए उन्होंने पेपर दिया था जिस 26 को आके सेटलमेंट करेंगे. और 26 से पहले ही ये लोग आते हैं, ये कहते हैं देखिए आप खुद ही पेपर सेटलमेंट करेंगे 26 को, टेबल टॉक होगी. हमने कहा ठीक है, टेबल टॉक पे सब मर्दों ने जाना है. इन्होंने कहा जी दुकानें बाहर से नहीं गिरेगी. हम लोग सोच में पड़ गए, अच्छा घर बच जाए, घर नहीं तो रोजी बच जाएगी. अगले दिन आते हैं, कहते हैं 2 घंटे आपके पास है, दुकानें खाली कर ले, नहीं तो सामान समेत फेंक देंगे. सब पाँव पकड़ रहे हैं इनके, सब पीछे खाली हम नहीं, पूरी मार्केट पीछे कि प्लीज हम पे रहम खाए, प्लीज हम पे रहम खाए, हमारी दुकानें ही छोड़ दे, हमें कुछ तो छोड़ दे. उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, नहीं तो आप चले जी. ताल्लुकात लगा के रात का टाइम मिला, रात के अंदर दुकानें फेंक दी. दुकानें फेंकते उन्होंने कहा कह दिया कि 26 को कौन सी टेबल टॉक होनी है, बात खत्म करें. 2 दिन बाद वो कहते हैं घर फेंक देने.